بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کلونجی چبانے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بیڑ کا دودھ سر میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ بڑے جانور کا گوشت کھایا کرے۔ پیشاب پیلا آتا ہو تو لہسن کے جوئے پر شہد لگا کر کھا لو۔ نیم کے پتے کی دھونی لینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ پودینے کے چٹنی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارے کا جوس پینے سے بخار کی بیماری میں آرام ملتا ہے۔ پودینے میں آئرن، فاسفورس، سلفر، کلورین پائی جاتی ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ انگور اور فالسے کا جوس بنا کر پینے سے ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین کرام، نہارمو زیرہ چبانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ کانچ کے برتن میں کھانا کھانے سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے۔ نہارمو تربوز کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ لیمو پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاول کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ چائے میں گڑ کا استعمال کرنے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ دودھ کی کچی لسی بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ مکھن گرم کر کے چھاتیوں کی مالش کرنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر منہ میں چھالے ہو تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ پکا ہوا آم کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، سورج مکھی کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے گال موٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کو ادرک پانی میں ڈال کر رکھ دیا کرو اور صبح اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی دودھ میں کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ انار کا جوس پینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کدو کا سالن کھانے سے بولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر برف کی ٹکور کرنے سے سوجن ختم ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر غسل کرنے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں لسی دودھ کی ہو یا دہی کی، گرمیوں میں بہت اکثر ہے۔ ناظرین کرام، گرمی کے موسم میں خربوزہ بہت مفید ہے۔ کیلشیم، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹ کا بہترین خزانہ ہے۔ فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے قبض کشا ہے۔ پیشاب آور ہے۔ جس کو پیشاب کا انفیکشن ہو ان کے لیے مفید ہے۔ اس کے چھلکے ابال کر پینے سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ گردوں کی پتھری کے لیے بہت مفید ہے۔ آم کا مشروب، آم پھلوں کا بادشاہ ہے اور پاکستان کا آم ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ کچے آم کی گٹھلیاں ابال کر اس میں گودے کو گرینڈ کرے،
شکر شامل کر کے پی لے، گرمی کے لیے اکسیر ہے۔ کشمیری تمباکو کی خوشبو سونگھنے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا وقت پر نہ کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ انگور کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پھیپھڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو منہ میں پٹکڑی رکھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ الٹا سونے سے برے خیالات آتے ہیں۔ گرمیوں میں بند جوتے پہننے سے عمر کم ہوتی ہے۔ گردوں میں درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لیا کرو، زندگی بھر منہ پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ سر کے بال اگر سفید ہو جائے تو ایلو ویرا سر پر لگا کر نہا لے، 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیے۔ بکرے کی میک کھانے والے کے جسم میں طاقت بڑھ کر آتی ہے۔ ناظرین کرام، کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹوں میں درد ہو یا کچا ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرے۔ روزانہ صرف 6 منٹ کچھ بھی پڑھنے سے سٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دماغ کی سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ لہسن کے رس کو فنگس پر لگائیں اور 20 منٹ بعد پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا اور سرکہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پایا جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ وغیرہ۔ کدو کے رس میں زیتون کا تیل ملا کر روزانہ رات کو آنکھوں کی مالش کرے، اینک اتر جائے گی اور نظر تیز ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہو وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی سالن بنا کر کھا لے۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے۔ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، ان کا استعمال زیادہ کرنا۔ اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کرے۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن صاف ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ 40 سال والی عورت
20 साल जैसी नज़र आना चाहती है। सोते वक्त चलगोज़े रोज़ खाकर सोया करे, 15 दिन बाद पहचानी नहीं जाएगी। कद्दू का जूस पियो, सांस नहीं फूलेगा, हाथ पाँव सन होना और जलन ख़त्म हो जाएगी। बाल गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ सर को धो ले, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बढ़ता हुआ वज़न कम हो जाए तो आप लीची खाएं। लीची में मौजूद फाइबर इंसान के वज़न में कमी के लिए बेहतरीन साबित होता है, जबकि ये फल कम कैलोरीज का है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल वज़न बढ़ने नहीं देता। अदरक का आधा चम्मच और देसी घी मिक्स करके रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम पीने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।